محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے حروف مدہ کی تختی کو شروع کیا تھا، جس میں حروف مدہ کے 3 حروف بتائے گئے: الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ اب حروف مدہ کی اسے دوسری قسم کہہ لیجئے کہ جہاں بھی قرآن پاک میں کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش ہے، ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ تو حروف مدہ ہی کی یہ بھی ایک قسم ہے، بلکہ حروف مدہ ہی ہے۔ تو جہاں بھی قرآن پاک میں کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش ہے، وہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ آئیے پڑھتے ہیں، معلوم ہو جائے گا آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے جیسے با، کھڑا زبر با، با الف زبر با۔ کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے جیسے با، کھڑی زیر بی، با یا زیر بی۔ الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے جیسے با، الٹا پیش بو، با واو پیش بو۔ با الف زبر با کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، با کھڑا زبر با کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ یہ جو مثالیں یہاں پر دی گئی ہیں، ان مثالوں سے آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو کامنٹ کریں یا فون سے رابطہ کر کے بات کر لیں۔ میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ 3 باتوں کا خاص خیال رکھیں کہ منہ کھول کر پڑھنا ہے، کھینچ کر پڑھنا ہے اور زور سے پڑھنا ہے، مشق کرنا ہے۔ صرف یاد کر لینے سے قرآن پاک کافی نہیں ہے، اس کی مشق کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا یا آپ نے خود بھی پڑھا ہوگا کہ الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، اس طریقے سے بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اس کی مشق کرنا چاہیے کہ حمزہ کو کس طریقے سے پڑھا جائے، با کو کتنا کھینچا جائے، با کی آواز کہاں سے نکلتی ہے، تا ہے، سا، سین، صاد کے فرق کو ظاہر کیا جائے، زا، ذال کے فرق کو، ضا کے فرق کو اور ضاد کے فرق کو ظاہر کیا جائے۔ تجوید اسی کو کہا جاتا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو یہ جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہی ہے، ورنہ قرآن پاک پڑھنے والے بہت سارے ہیں، پڑھانے والے بھی بہت سارے ہیں، لیکن ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے والے ہم لوگ ہو جائیں۔ بہرحال سبق شروع ہوگا۔ حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، اور با کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، تا کو ایک الف کی مقدار، سا کو ایک الف کی مقدار، جیم کو 3 سے 4 سے 5 الف کی مقدار تک بھی کھینچا جا سکتا ہے، ہا کو ایک الف کی مقدار، خا کو ایک الف کی مقدار، دال، ذال کو 3، 4، 5 الف مقدار تک بھی کھینچا جا سکتا ہے، اور را کو ایک الف کی مقدار، زا کو ایک الف کی مقدار کھینچنا چاہیے۔ سین، شین، صاد، ضاد کو 3، 4، 5 الف کی مقدار بھی کھینچا جا سکتا ہے۔ طا اور ظا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ عین، غین کو 3، 4، 5 الف کی مقدار تک بھی کھینچا جا سکتا ہے۔ فا کو ایک الف کی مقدار کھینچنا چاہیے۔ قاف،
کاف لام میم نون واو، ان کو 3 4 5 الف کی مقدار تک بھی کھینچا جا سکتا ہے۔ ہاں کو 1 الف کی مقدار کھینچنا چاہیے۔ حمزہ پڑھتے وقت بہت سارے بچوں کو بھی میں نے پڑھتے ہوئے دیکھا، حمزہ بولتے ہیں یا حمزہ بولتے ہیں، حمزہ بولتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کی بھی مشق کرنی چاہیے۔ حمزہ حمزہ، اس کی مشق کی جائے، اور یا کو بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے۔ یہاں کچھ مثالیں آپ حضرات کے سامنے میں پڑھوں گا، بقیہ تمام چیزیں جیسا کہ میں نے کہا اسی طریقے سے کھینچ کر نیچے تک پڑھیں گے۔ تا کھڑا زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، سا کھڑا زبر سا، سا کھڑی زیر سی، سا الٹا پیش سو۔ مجہول بالکل نہیں پڑھنا چاہیے، جیسے با سا کھڑی زیر سے، سو نہیں، سی سو۔ جیم کھڑا زبر جا، جیم کھڑی زیر جی، پوری طرح معروف کے ساتھ، جیم الٹا پیش جو۔ ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو۔ ہجے اس طریقے سے کریں گے۔ میں یہاں سے رواں پڑھوں گا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو اور آپ کو پڑھنے میں بھی آسانی ہو۔ خا خی خو، اس کو موٹا پڑھنا چاہیے، خا کو موٹا پڑھنا چاہیے۔ دا دی دو، را ری زو، را، را کو بھی موٹا پڑھنا چاہیے، را ری رو، زا، اس کو تھوڑا سختی کے ساتھ، زال کو نرمی سے پڑھتے ہیں، اس کو تھوڑا سختی کے ساتھ، اور جو ہے 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ زا زی زو، سا سی سو۔ آپ ہجے کے ساتھ مشق کریں، میں ویڈیو کے لمبے نہ کرنے کے لیے اس طریقے سے پڑھ رہا ہوں۔ شا شی شو، سو، سا نہیں پڑھیں گے، اسے صاد کی آواز نکالیں گے، سو، سی سو، وا وی ذو، طا طی تو، ظا ظی ذو، عا عی عو۔ اس کو بھی موٹا پڑھیں گے، طا کو بھی اور ظا کو بھی موٹا پڑھیں گے، صاد اور ضاد کو بھی موٹا پڑھیں گے، غین کو بھی موٹا پڑھا جائے گا، غا غی غو، فا فی فو۔ قاف کو بھی موٹا پڑھیں گے، اس میں خا کی آواز نہیں نکلنا چاہیے، قا قی قو، کا کی کو، لا لی لو، ما می مو، نا نی نو، وا
ای او، یا یی، یو، یا یی، یو۔ تو آپ ہجے کر کر پڑھیں۔ میں نے رواں پڑھا تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے، لیکن آپ ہجے کر کر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر جو ہے آدم، آمن، مالکی، ابواہ، سماواتی، غاوین، یا صالح، الہنا، ھذا، کتاب، رسالاتی، ذالک۔ یہاں پر کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش اور حروف مدہ کو میں نے تھوڑا سا زیادہ کھینچا ہے، 1.5 الف کی مقدار تقریباً۔ میں نے اس لیے کھینچا کہ مدرسے میں ہم لوگ پڑھاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اگر 1 الف کی مقدار طلبہ کو شروع سے مشق کروائی جائے تو وہ آدھے الف میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اسے 2 الف کی مشق یا 1.5 الف کی مشق کروائی جاتی ہے تو وہ 1 الف کی مقدار پڑھنے لگتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھار جو ہے حروف کی مشق کے لیے آگے چل کر اس کی اصلاح کر دی جائے گی۔ حروف کی مشق کے لیے کبھی کسی کم کھینچنے والے حروف کو جلدی تھوڑا لمبا کھینچا جاتا ہے، اور مشق کے لیے کبھی کبھار تھوڑا سا جھٹکے کے ساتھ بھی پڑھانا پڑتا ہے۔ آگے انشاءاللہ وہ بھی آپ حضرات کے سامنے بات آئے گی۔ تو یہ رواں ہیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے رواں پڑھا۔ 2 مثالیں میں ہجے کے ساتھ پڑھوں گا تاکہ آپ کو ہجہ کرنے میں آسانی ہو۔ حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، آد، میم زبر م، آدم۔ حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر م، آم، نون زبر ن، آمن۔ اس کا اجرا کریں گے، یہاں یہ اجرا کی لائن ہے۔ یہ کھڑا زبر کا اجرا، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، یہاں پر 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ تو جہاں بھی قرآن پاک میں کھڑا زبر ہوگا وہاں پر یہ اجرا کریں گے۔ مثال کے طور پر کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، یہاں پر 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، یہاں پر 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، یہاں پر 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، یہاں پر 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، یہاں پر 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، یہاں پر 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ اس جملے میں ان حروف میں دو جو ہے قاعدے ہیں۔ کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، یہاں پر 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ حروف مدہ میں سے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر حروف مدہ کو، یہاں پر یا مدہ کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر معروف پڑھنا چاہیے، اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، یہاں پر 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ اس طریقے سے پورا اجرا یہاں تک بھی ہم لوگ کریں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کھڑا زیر برابر ہے الف یا مدہ کے، اور کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، یہاں پر 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ پہلے ہم لوگ اس کی رواں اور ہجے دیکھ لیتے ہیں۔
إيلاف به عباده رسله نوره وقيله هذه بكلماته بآياته بكتابه بيمينه فيه. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا کہ میں معروف پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، بالکل مجہول کی بو بھی نہ آئے. میں نے کئی جگہ پر سنا کہ مجہول کی بو آتی ہے، مجہول تو نہیں ہوتا لیکن مجہول کی بو آتی ہے، جیسے ایلافی، ایلاف، یہ مجہول ہے یا مجہول کی بو ہے، تو وہ بھی نہیں آنی چاہیے. کوشش کریں کہ پوری طرح معروف ہو. میں مثال کے لیے 2 حروف کی یا 3 حروف کے ہجے کر دیتا ہوں. آپ اسی طریقے سے فیہی تک ہجے کریں گے اور پھر اس کا اجرا کریں گے. حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلافی، با زیر بی، ہاں کھڑی زیر ہی، بھی، عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال زیر دی، عبادی، ہا کھڑی زیر ہی، عبادی. یہاں تک میں نے ہجے کیا، آپ مکمل فیہی تک ہجے کریں گے. اس کا اجرا ہوگا کھڑی زیر برابر ہے یائے مدہ کے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر معروف پڑھنا چاہیے. کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے. کھڑی زیر برابر ہے یائے مدہ کے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر معروف پڑھنا چاہیے. حروف مدہ میں سے الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو الف مدہ کہتے ہیں. کھڑی زیر برابر ہے یائے مدہ کے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر معروف پڑھنا چاہیے. کھڑی زیر برابر ہے یائے مدہ کے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر معروف پڑھنا چاہیے. حروف مدہ میں سے واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو واو مدہ کہتے ہیں. کھڑی زیر برابر ہے یائے مدہ کے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے. حروف مدہ میں سے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر معروف پڑھنا چاہیے، اس کو یائے مدہ کہتے ہیں. کھڑی زیر برابر ہے یائے مدہ کے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر معروف پڑھنا چاہیے. کھڑی زیر برابر ہے یائے مدہ کے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر معروف پڑھنا چاہیے. یہاں تک اسی طریقے سے اجرا ہوگا. اب آگے دیکھتے ہیں تیسری مشق. لہو داوود رسولہ آیاتہ جنودہ تلاوتہ ورثہ موازینہ جعلہ ماووریہ غاوون قرینہ. میں 2-3 مثالوں کے ہجے کر دیتا ہوں، آپ ہجے یہاں تک قرینہ تک ہجے کر مشق کرنے کی کوشش کریں گے. لہو
داوود، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو، دال الف زبر دا، واو الٹا پیش وو، داوو، دال زبر دا، داوود، رسولہ، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسول، ہا الٹا پیش ہو، رسولہ۔ یہ یہاں تک میں نے ہجے کیے۔ اب میں اجرا کروں گا۔ اس کا اجرا یہاں پر لکھا ہوا یہ ہے، الٹا پیش کا اجرا۔ الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر معروف پڑھنا چاہیے۔ الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور حرف مدہ میں سے الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور پھر الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، حرف مدہ میں سے وہ ساکن ہے، وہ ساکن سے پہلے پیش ہے، یہاں پر واو مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر معروف پڑھنا چاہیے، اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ حرف مدہ میں سے الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر معروف پڑھنا چاہیے۔ حرف مدہ میں سے وہ ساکن ہے، وہ ساکن سے پہلے پیش ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر معروف پڑھنا چاہیے، اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ اس طریقے سے یہاں تک پہلے ہم نے حروف مدہ میں سے الف کا اجرا پڑھا، اس کے بعد جو ہے یائے مدہ، یائے ساکن سے پہلے زیر یائے مدہ کا اجرا پڑھا، پھر واو مدہ کا اجرا پڑھا۔ اب کھڑا زبر کا اجرا، کھڑی زیر الٹا پیش کا اجرا ہم نے پڑھا۔ اب اسی طریقے سے پورے قرآن پاک میں جہاں بھی پڑھا جائے گا وہاں پر اس اجرا کو سامنے رکھ کر پڑھا جائے گا۔ اگر اجرا اور قواعد اچھی طرح یاد ہو جاتے ہیں تو پھر قرآن پاک کو پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ جو ہے تختی یہاں پر مکمل ہوئی۔ اس کے علاوہ میں ایک اور بات بتا دوں کہ اگر کوئی صاحب اس میں کچھ سمجھ میں نہ آئے تو مجھے کامنٹ کریں یا فون کے ذریعے سے بات کریں، جو ڈسکرپشن باکس میں دیا جائے گا۔ اگر کوئی پڑھنا چاہتے ہیں تو فون کے ذریعے سے بات کریں، اس لیے کہ ایک فارم ہے، اس فارم کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے فل اپ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا داخلہ بھی مکمل ہوگا۔ تو پڑھنا بھی بہت آسان ہے، شوق پیدا کریں کلام پاک سیکھنے کا، بہت مٹھاس ہے اس کے پڑھنے میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔